السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں دنیا نیوز۔ میں ہوں عمران یوسف۔ ہیڈلائنز آپ جان چکے ہیں۔ بلیٹن کے آغاز میں خبر آپ کو دیں کہ غزہ کی صورتحال موجودہ صورتحال کسی کے مفاد میں نہیں، مسئلے کا حل چاہتے ہیں۔ میتھیو ملر کہتے ہیں کہ ہم نے بدقسمتی سے یہودیوں اور مسلمانوں کے خلاف جذبات میں اضافہ دیکھا ہے۔ امریکہ غزہ کے مسئلے کا پائیدار حل چاہتا ہے، تمام فریقوں کے حق میں ہے کہ تنازع جلد حل ہو جائے۔ غزہ کی صورتحال تشویشناک ہے، موجودہ صورتحال کسی کے مفاد میں نہیں، مسئلے کا حل چاہتے ہیں۔ ہم نے بدقسمتی سے یہودیوں اور مسلمانوں کے خلاف جذبات میں اضافہ دیکھا ہے۔ امریکہ غزہ کے مسئلے کا پائیدار حل چاہتا ہے، تمام فریقوں کے حق میں ہے کہ تنازع جلد حل ہو جائے۔ ہم نے بدقسمتی سے یہودیوں اور مسلمانوں کے خلاف جذبات میں اضافہ دیکھا ہے۔ غزہ کی صورتحال تشویشناک ہے، موجودہ صورتحال کسی کے مفاد میں نہیں ہے، مسئلے کا حل چاہتے ہیں۔ میتھیو ملر نے کہا کہ ہم نے بدقسمتی سے یہودیوں اور مسلمانوں کے خلاف جذبات میں اضافہ دیکھا ہے۔ غزہ میں اب بھی جنگ بندی کا معاہدہ چاہتے ہیں۔ سربراہ حماس اسماعیل ہانیہ کہتے ہیں کہ اسرائیل جنگ بندی معاہدے میں تاخیری حربے استعمال کر رہا ہے۔ میرے بیٹے حماس کے فائٹر نہیں تھے، فلسطینیوں کا مفاد سب سے مقدم ہے، سربراہ اسماعیل ہانیہ کی جانب سے کہا گیا۔ غزہ میں اب بھی جنگ بندی کا معاہدہ چاہتے ہیں، سربراہ حماس اسماعیل ہانیہ کی جانب سے کہا گیا اسرائیل جنگ بندی معاہدے میں تاخیری حربے استعمال کر رہا ہے، میرے بیٹے حماس کے فائٹر نہیں تھے۔ غزہ میں اب بھی جنگ بندی کا معاہدہ چاہتے ہیں، اسرائیل جنگ بندی معاہدے میں تاخیری حربے استعمال کر رہا ہے، میرے بیٹے حماس کے فائٹر نہیں تھے، فلسطینیوں کا مفاد سب سے مقدم ہے۔ اسرائیلی فوج کے عید پر بھی غزہ پر حملے جاری ہیں۔ فلسطینی وزارت صحت کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں میں اسرائیلی حملوں میں مزید 63 فلسطینی شہید، 45 زخمی ہو گئے۔ اسرائیلی طیاروں نے عید کے دوسرے روز بھی غزہ کے مختلف علاقوں میں بمباری کی، جس کے نتیجے میں 6 افراد شہید ہو گئے۔ عرب میڈیا کے مطابق اسرائیل نے طل الحوا نصیرت کیمپ اور جبالیہ کیمپ پر حملے کیے۔ غزہ میں 7 اکتوبر سے شروع ہونے والے اسرائیلی حملوں میں اب تک 33,545 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں، جبکہ 76,000 سے زائد زخمی ہو چکے ہیں۔ دوسری جانب وفاقی وزیر توانائی سردار اویس خان لغاری کا یہ کہنا ہے کہ اپریل کے بجلی کے بلوں میں 3 روپے 82 پیسے فی یونٹ کمی ہوئی ہے۔ یہ مجموعی کمی ڈالر کے لحاظ سے سہ ماہی اور فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کی وجہ سے ہوئی ہے۔ رپورٹ دیکھیے۔ وفاقی وزیر کا کہنا ہے کہ رواں ماہ کے بلوں پر فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ 7 روپے 6 پیسے فی یونٹ سے کم ہو کر 4 روپے 92 پیسے مقرر ہوئی۔ پہلی سہ ماہی ایڈجسٹمنٹ 4 روپے 43 پیسے تھی، وہ کم ہو کر 2 روپے 75 پیسے ہو گئی ہے۔ بجلی کے بلوں میں 1 روپے 68 پیسے کی کمی ہوئی۔ توانائی نے یہ بھی کہا ہے کہ گزشتہ ماہ کی نسبت رواں ماہ بجلی کے بلوں میں کمی ہوگی۔ وزیر اعظم کی ہدایت ہے کہ عوام کو دباؤ سے بچایا جائے، ہر ممکن ریلیف دیا جائے۔ دنیا نیوز سے گفتگو میں وفاقی وزیر کا کہنا تھا کہ نیپرا ہر سال کے آغاز میں پورے سال کے ریفرنس ٹیرف کا تعین کرتی ہے۔ نیپرا کی مقررہ قیمت کے مقابلے میں ایندھن کی قیمت میں کمی پر صارفین کے لیے قیمت میں کمی آتی ہے۔ فیول کی قیمتیں جس طرح اوپر نیچے جاتی ہیں، ہر مہینے اس میں قیمتوں کے اندر اوپر یا نیچے کا فرق بیچ میں انکلوڈ کیا جاتا ہے۔ اور تیسرا، ہر سہ ماہی کے لیے انٹرسٹ ریٹس کے اوپر اور جو آپ کے فورن کرنسی کے ریٹس ہیں اس کی بیسس کے اوپر بھی ایڈجسٹمنٹس آتی ہیں۔ تو اگلے 3 مہینے کے لیے کیو ٹی اے جو کوارٹرلی ٹیرف ایڈجسٹمنٹ ہے اس کے اندر کمی ہوئی ہے، اور اس مہینے اپریل کے مہینے میں جتنی بھی بجلی استعمال کی جائے گی اس میں 1 روپے کچھ پیسے کا 2 روپے کچھ پیسے کا بھی فرق پڑا ہے۔ وزیر توانائی نے کہا ہے کہ نیپرا ہر ماہ کے لیے فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کا تعین کرتی ہے۔ نیپرا ٹیرف سے قیمت زیادہ ہونے پر ایندھن کی اصل قیمت اور ایندھن کی مقررہ قیمت کے درمیان فرق کی رقم وصول کی جاتی ہے۔ اس فرق کو وصول نہ کرنے سے ملکی خسارے میں اضافہ ہوتا ہے۔ مرکزی بینک نے پاکستان کی معاشی صورتحال کے حوالے سے سالانہ ایشین ڈیولپمنٹ آؤٹ لک رپورٹ 2024 جاری کرتی ہے۔ بینک کا یہ کہنا ہے کہ رواں مالی سال پاکستان کی شرح نمو 1.9% رہے گی۔ اگر اصلاحات پر عمل درآمد کیا گیا تو معاشی بحالی کا عمل اس سال کے شروع ہو جائے گا۔ مہنگائی 25% سے زائد رہنے، قرض ادائیگی دوست ممالک اور عالمی مالیاتی اداروں کی مدد پر منحصر، معیشت سیاسی غیر یقینی اور سیلاب کے باعث سکڑ گئی۔ اے ڈی بی کی پاکستانی معیشت پر رپورٹ جاری۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ پاکستان میں تعمیراتی شعبے میں لاگت بڑھنے اور ٹیکس میں اضافے سے ترقی متاثر ہوئی ہے۔ مہنگائی کا 50 سالہ ریکارڈ ٹوٹا ہے، تاہم آئندہ مالی سال شرح 15% تک آنے اور شرح نمو 2.8 رہنے کی توقع ہے۔ رواں مالی سال زرعی پیداوار اور صنعتی
صنعتی شعبے میں بہتری آنے سے غذائی اشیاء کی قیمتوں میں استحکام آئے گا۔ IMF پروگرام کے تحت توانائی کی قیمتوں میں اضافے سے مہنگائی بڑھ سکتی ہے۔ ایشیائی ترقیاتی بینک نے رپورٹ میں کہا ہے کہ ایشیائی ممالک میں مقامی طلب و ترقی، برآمدات اور سیاحت بڑھنے سے خطے کی شرح نمو 4.9% رہنے اور خطے میں مہنگائی کی لہر میں کمی آئے گی۔ چین کی شرح نمو 4.8%، جبکہ بھارت کی شرح نمو 7% رہنے کا امکان ہے۔